ہر موڑ پہ خوشیاں تیری جھولی میں آئیں، اتنی ہو خوشیاں کہ تم سے سمیٹی نہ جائیں، دل سے ہے دعا یہ میری خدا سے، غم تیرے مقابلے میں تو کیا تصور میں بھی نہ آئے۔ السلام علیکم، گڈ مارننگ، نمسکار، ست سری اکال۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ وحید جیلانی، صبح صبح آپ کے لیے آپ کا من پسند پروگرام لے کے، جس کا نام ہے مہکتی صبح۔ آپ اپنا خیال رکھیں اور ایک پازیٹیوٹی کے ساتھ آپ اپنے دن کا آغاز کریں، یہی ہماری دعا ہے، اور آپ کے ہر کام آسان ہو جائیں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ پروگرام مہکتی صبح میں ہم ایک خاص مہمان سے آپ کی ملاقات کراتے ہیں، ایک ایسی شخصیت سے ملاقات کراتے ہیں جس کا کنٹریبیوشن ہو کسی بھی سیکٹر میں، چاہے ایجوکیشن ہو، آرٹ کلچر ہو، ہیلتھ ہو۔ تو آج جس شخصیت کو ہم نے مدعو کیا ہے، ایک بہت بڑا نام ہمارے جموں کشمیر سے موسیقی میں، فوک موسیقی میں، جو کہ ایک نیشنل ایوارڈی ہیں، سنگیت ناٹک اکیڈمی ایوارڈی ہیں، جناب استاد گلزار احمد گنائی صاحب۔ گلزار صاحب، آپ کا بہت بہت سواگت ہے ہمارے اس پروگرام میں، اور شکریہ آپ نے اپنے مصروفیات کے باوجود ہمارے لیے ٹائم نکالا۔ پہلے تو میں سلام عرض کرنا چاہتا ہوں، السلام علیکم حاضرین اینڈ وحید صاحب۔ تو بڑی مسرت ہوئی کہ آپ نے ہمیں اس قابل سمجھا ہے۔ دراصل پہلے میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں آپ کے اس چینل کے مادھیم سے کہ یہ ایک بہترین پلیٹ فارم ہوتا ہے، ایسا کہ ہمارے جتنے بھی آرٹ کلچر کے ساتھ جڑے ہیں، چاہے وہ چھوٹے ہیں بڑے ہیں، تو ایک آواز بنتی ہے، ایک آواز ہے۔ تو اس کے لیے بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے یاد کیا۔ شکریہ شکریہ گلزار صاحب۔ ہمارے ناظرین اشتیاق میں ہمیشہ رہتے ہیں کہ گلزار صاحب، جنہوں نے تقریباً 40-50 سال اس اپنے موسیقی کے فن میں دیے ہیں، ان کی زندگی کے بارے میں سنیں، ان کی بچپن کے بارے میں، وہ کہاں جنمے ہیں، اور پھر جو مختلف مراحل ہیں آپ کے زندگی میں، ان کے بارے میں ہمارے ویورز کو جانکاری دیں پلیز۔ وحید صاحب، یہ تو سب کو پتہ ہوتا ہے کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے، پہلا درس جو ہے وہ تو ماں باپ ہے۔ جی۔ ماں باپ کے بعد جب بچہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے تو اس کے بعد سکولنگ وغیرہ وغیرہ، تو جیسا عام ہوتا تھا، آج بھی میں وہی بات بتاؤں جو میرے ساتھ ہوا ہے۔ میں اپنا تعارف ایسے کراؤں کہ میں ایک گاؤں سے ہوں، جی۔ مرگونڈ تحصیل پٹن ڈسٹرکٹ بارہمولہ، یہاں سری نگر، شہر سری نگر سے 15-16 کلومیٹر دور ہے میرا گھر۔ جی۔ اب آج کل میں سری نگر میں رہتا ہوں، مگر میرا پیشہ جو ہے، پیشہ تو میرا فنی، یہ جو فنکارانہ صلاحیت، یہ تو بعد میں، مگر اس کے ساتھ ساتھ پہلے ہم پیشے سے میں زمیندار ہوں۔ جی۔ تو گھر میں بھی زمیندار وہی ماحول تھا۔ جی۔ میرا والد صاحب بالکل سیدھے سادے لوگ تھے۔ میرا دادا جی، جن کا نام خواجہ رمضا گنائی، جی، وہ بہت ہی اچھا انسان تھا۔ ایک ہی بیٹا تھا اس کا، میرا باپ، اس کا کوئی نہیں تھا، اور 2-4 بہنیں، جو میری بوا، 4 بوا۔ اچھا۔ تو خیر یہ سلسلہ جاری تھا۔ تو اس گاؤں سے آپ نے شروعات کی اپنے فن کی؟ بالکل اسی گاؤں سے شروعات کی ہے۔ ایک پرائمری سکول ہوا کرتا تھا وہاں، تو پرائمری سکول مرگونڈ میں پورا، یہ اس کو ویسے بھی بولتے تھے مرگونڈ، رمبیر گڑھ، وہ پرتاپ گڑھ۔ جی۔ تو آج کل وہ اس وقت وہ ڈسٹرکٹ بارہمولہ تھا، آج کل وہ شہر خاص سری نگر، بٹمالو کانسٹیچوئنسی۔ اچھا۔ خیر، تو پرائمری سکول کا بچہ، جب میں پڑھائی میں تھا اس وقت، اول تیسری جماعت تک تو مجھے کچھ پتہ نہیں تھا، مگر ایک اس کے ساتھ ساتھ ایک ماحول تھا، ریڈیو ہم سنتے تھے۔ گھر میں یہ ماحول تھا، ریڈیو سنتے تھے۔ اس وقت جتنے بھی بڑے بڑے لیجنڈ فنکار تھے، میں اگر بات کروں کشمیری فوک کا، استاد غلام احمد صوفی صاحب، جی، وہ سنا کرتا تھا میں۔ علی محمد شیخ صاحب، استاد عبدالرحیم بٹ صاحب، جو ان دنوں مطلب بہت بڑے نام ہیں ہمارے فوک موسیقی میں۔ بالکل بالکل۔ تو ہم ریڈیو بھی سنتے تھے اور سکولنگ بھی چالو۔ تو پتہ نہیں کہیں سے تو میرا یہ ہوا ہے، میرے خون میں ہی۔ میرے فادر صاحب جو تھے، والد صاحب جو میرے تھے،
میں نے یہ تک سنا ہے کہ وہ بھی کچھ اس کے ساتھ گنگناتا تھا. ایسا مطلب وہ کوئی پیشہ ور فنکار نہیں تھا جی، مگر گنگناتا تھا. اس کی آواز بھی بڑی میٹھی پیاری آواز تھی. تو کیونکہ وہ مجھے بعد میں پتہ چلا جب میری ماں اس دنیا سے انہوں نے رحلت کی جی، اس کے بعد وہ کبھی کبھی میں اس کے پاس سوتا تھا. تو وہ شام کو نا کبھی کبھی ایسے لائے میں گاتا تھا تو مجھے بہت اچھا لگتا تھا. تو اس لے سے آپ کے جو دماغ میں ایک چھاپ ڈالی اس لے نے، بالکل کہ آپ کو یہ لگا کہ آپ ایک فنکار امڑ رہا ہے. بالکل جی، بالکل. تو ساتھ ساتھ میں 22 میٹنگیں وغیرہ چلتی. اور ان دنوں کے استاد جو بھی تھے ہمارے، میرا ایک بشیر احمد شاہ صاحب تھا ناربل کا، ایک خاکی صاحب تھا، ایک علی محمد بٹ، علی محمد استاد ماسٹر جی تھا ہمارا، وہ اردو پڑھا رہا تھا ہمیں. تو ان کی تو بڑی دین ہے. میں یہ کہوں کہ میں ان کا نام تو میں آج بھی سلیوٹ کرتا ہوں ان استادوں کو. انہوں نے اس طریقے سے ہمیں اپنے بچوں کے مطلب جیسے کہ بچوں کو پیار کرتے ہیں ایسے پیار دیا، بہت پیار دیا. تو 22 میٹنگ میں جیسا کہ سارے لڑکوں کا تو ایک انٹرویو کرتے تھے لوگ وہ ماسٹر جی. تو میں بھی ایک بچہ نکلا وہاں سے. تو میری آواز تھی، آواز آپ کی اچھی آواز اچھی تھی اس وقت. تو انہوں نے بولا نہیں آپ شروعات کریں. تو پہلا کلام انہوں نے مجھے دیا ہے بشیر صاحب اور علی محمد صاحب نے. وہ کلام سمد میر تھا، کلبادن لولک مستے چور نستے رودم ہوش. تو وہاں سے شروع ہوا. تو میں نے ایک 4-5 لوگوں کا ایک گروپ بنایا. جی. اس کے بعد 5ویں جماعت تک میں پڑھا مرگن کے بعد پھر ناربل ہائی اسکول. ناربل میں آج تو ہائر سیکنڈری ہے، کالج ہے، سب کچھ ہے. اللہ نے کرم کیا. تو ساتھ ساتھ آپ نے یہ جو 4-5 بچے چنے تھے ان کے ساتھ آپ پرفارم بھی کرتے رہے؟ بالکل پرفارم کرتے رہے. مطلب کبھی کبھی پالو گراؤنڈ میں بھی ہوتا تھا ہمارا یہ کیمپ ہوتا تھا، سکول کیمپ. تو اس کے ذریعے یہ ان دنوں کی بات ہے جب سید میر قاسم صاحب تھے. جی جی. تو ناربل ایک بار گلبرگ جانا تھا سید میر قاسم صاحب کو. ہمیں پتا ہم بچے تھے، سکول میں پڑھتے تھے ناربل میں. تو ناربل میں انہوں نے وہاں وہ بورڈ شورڈ لگائے ہیں کہ کہا ہمیں وہ رول دیا ہے استادوں نے اس وقت. بولا کہ آپ لڑکیوں کا ڈریس لگاؤ اور ایک رخ کرو. اچھا. کیونکہ چیف منسٹر کو آنا ہے. کہ انہوں نے شاید اس وقت میں نے یہی سمجھا کوئی ڈیمانڈ تھی اسکول بڑا بننا چاہیے وغیرہ. چیف منسٹر کو انہوں نے روک دیا وہاں. اچھا. تو وہ آیا اور انہوں نے سنا. جب ہمارے گرلز اسکول سے کپڑے منگوائے فراق پیجامہ وہ ہم لوگوں نے لگائے. 2-4-5-6 لوگ تھے. ہم نے وہ ایک رخ کیا تھا اس وقت. تو حالانکہ سید میر قاسم اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے. تو انہوں نے بولا یہ اسی سکول میں پڑھتے یہ تھا، یہ ایک زمانہ تھا. تو آپ کی شروعات وہاں سے ہوئی ہے، سکول جب آپ پڑھتے تھے سکول میں. گلزار صاحب ہم سب منتظر ہیں کہ آپ پروگرام کی شروعات میں اپنے خوش لہن آواز میں کچھ سنائیں ہمارے ناظرین کے لیے. اور آپ کا جو پہلا گانا ہے ابھی آپ نے جس کا ذکر کیا، اگر اس سے شروعات ہو تو بہت بہتر رہے گا. بالکل. کلوالن لولک مستی چوونس تی رودم ہوش ہس وسروس دل گوم خس تی چوونس تی رودم ہوش کلوالن.
درد سودا گژھِ ساقیَس تئی گرِ پننے صاحبی ہو. واہ واہ. درد سودا گژھِ ساقیَس تئی گرِ پننے صاحبی ہو. کر دعویٰ خم خانس تئی چونس تئی رودم ہو کلوالم. بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا. امید ہے ہمارے دیکھنے والے بھی محظوظ ہوئے ہوں گے گلزار صاحب کی آواز سے. گلزار صاحب میرے ذہن میں ایک سوال ہے آپ کے لیے. جیسا کہ آپ فوک میوزک سے وابستہ ہیں جس کو ہم کشمیری میں چھکری کہتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو پاسٹ گلوری ہے، جو چھکری کا جو ایک ٹرنڈ ہے، جو اوریجنل چھکری ہے جس سٹائل میں گائی جاتی ہے، اس سٹائل جو پرانا سٹائل تھا جو آپ کے استاد آگے چلاتے تھے، یا جس سٹائل کو آپ نے اپنایا یا آپ کے ساتھ جو ہم اثر فنکار ہیں، کیا اس دور اور اس دور میں فرق آیا ہے؟ آج کا یہ سٹائل چینج ہوا ہے چھکری کا؟ چھکری کا بے شک آپ صحیح وجہ فرمایا آپ نے. اس دور کا اگر ہم بات کریں، جی، اس دور میں جہاں تک میں نے سنا، جہاں تک اگر میں استاد غلام احمد صوفی کی میں نے بات چھیڑی ہے، علی محمد شیخ صاحب، عبد الرحیم بٹ صاحب، بالکل، مگر مختلف کمپوزیشنیں جو انہوں نے بنائے تھے، جو دن تھے اس وقت بھی. جی، حالانکہ اس میں کیا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ایک فوک کے ساتھ کیا کیا ہوتا ہے. ایک رباب ہوتا ہے، ایک سارنگی ہوتی ہے، ایک تمبک بھی اور مٹکا بھی. تو اس وقت بھی اچھے مطلب وہ ہمارے جتنے بھی لیجنڈ تھے، وہ ڈانگ جو تھا ان کا گانے کا سٹائل تو وہی ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے. جی. اب کیا ہے، چینج تو ہوتا رہتا ہے. جب سے ہم نکلے، اگر ہم نے کچھ ایکسپیریمنٹ کیا ہے اس میں، بس وہ ہے. باقی فرق تو اتنا ہے. اگر ہم سٹیج کی بات کریں کہ دیکھو ہم نے بہت انتھک محنت کی وید صاحب. جی. اس وقت کا ہمارا دور وہ تھا. آج کل اگر ہم کہیں تو دور میں فرق تو ہے. آج سوشل میڈیا ہے، آپ کو اس وقت فون بھی نہیں تھا، خاص گھروں میں فون چلتا تھا وغیرہ. وہ بھی لینڈ لائن، وہ بھی لینڈ لائن بڑے بڑے لوگ جو ہوتے تھے، اکثر بیشتر تو نہیں دیکھا ہے. تو لہٰذا چینج تو آ گئی ہے، بہت چینج آ گئی ہے. نہیں، وہ چینج صحیح ہے یا اس سے ہمیں کوئی نقصان پہنچا ہے؟ اس چینج سے نہیں، ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا. ہمارے آرٹ کلچر کو میں کہہ رہا ہوں. آرٹ کلچر کو مطلب کس چیز سے اگر نقصان؟ اگر جیسے کہ ہم اس دور کو ایک سنہری دور کہتے ہیں، ہاں، اس دور اور کیا آج کا یہ دور وہی سنہری چیزیں اپنا رہا ہے کہ کچھ ہمیں کمی پائی جاتی ہے ان چیزوں میں؟ آج کے دور میں ہم وہی چیز کرتے ہیں جو اس وقت کرتے تھے. اب کیا ہے، فرق ہے. فرق یہ ہے کہ جتنے بھی آج کل کے نوجوان جو فوک میوزک سے جو وابستہ ہے، جی، ان کو چاہیے، ان کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ استادوں کے پاس جانا چاہیے. بالکل، کہ ہم استادوں کے پاس ہم نے سن کے کچھ سیکھا ہے، یا ہم نے کسی کا دامن تو پکڑا ہی ضرور. تو جب تک اس میں رہبری نہ ہو، جب تک اس میں استاد نہ ہو ہر ایک چیز میں، تب تک تو یہ ادھورا ہے سارا کچھ. تو ان آرٹسٹوں کو میں جتنے بھی ہے، میں سبوں کے ساتھ پیار کرتا ہوں. اور ایماناً میں آپ کو یہ کہوں گا کہ مجھے لو ہے سب کے ساتھ، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آرٹ جو ہے، جیسا کہ انہوں نے اس پرمپرا کو زندہ آگے چلایا، آپ کو بھی چلانا، ہم نے، تو ہم بھی چل رہے ہیں اسی چیز پہ. تو کہتا ہے کہ دیکھو وید صاحب، یہاں تو ہے سبوں نے، جب ہمارے لیجنڈ نہیں رہے تو ہم کہاں رہیں گے؟ ہم نے تو جانا ہے، ایک دن تو جانا ہی ہے سبوں نے. تو میری یہی نصیحت ہے. میں کہتا ہوں کہ دل میں میرے مطلب کبھی کبھی دل دکھتا ہے
اگر کوئی جہاں تک پیسوں کا سوال ہے، اس میں تو پیسہ آتا ہے، اس میں تو جہاں تک میں نے دیکھا ہے پیسہ ٹھیک ہے، پیسہ بہت ضروری نیڈ ہے پیسہ، مگر ہم اس وقت اگر وہ اس دور کی میں بات کروں، میں نے ایک رات کو 5 روپے لیے ہیں، 10 روپے بھی میں نے لیے ہیں، اس پہ گزارا ہوا ہے۔ آج ہم وہی گزار گنائی میں آج ہوں، میں 5 لاکھ لیتا ہوں، 4 لاکھ لیتا ہوں، 2 لاکھ لیتا ہوں، وہ 10 روپے گھر ہے۔ آپ کے تاثرات سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ آپ محنت کریے، کمٹمنٹ سے آگے بڑھیے، لیکن جو چھکری کا جو اوریجنل سٹائل ہے اس کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے، زیادہ چینج اس میں نہیں لانا ہے۔ بالکل تجربات ضروری ہیں، لیکن ہماری جو اس کی جڑیں ہیں ان کو نہیں کاٹنا۔ برابر۔ گلزار صاحب، آپ نے تقریباً جتنے بھی بڑے ایوارڈ ہیں، انعامات ہیں ہماری کنٹری کے، وہ آپ نے حاصل کیے ہیں۔ بالکل۔ آپ نے سنگیت ناٹک اکیڈمی ایوارڈ جو کہ آپ کو پریزیڈنٹ سے ملا ہے، ایوارڈ لیا ہے، اور باقی جو بھی ہمارے این جی اوز وغیرہ جو کام کرتے ہیں کلچر کے لیے، انہوں نے بھی آپ کو بار بار نوازا ہے۔ تو کیا محسوس کر رہے ہیں آپ؟ کیا آپ مطمئن ہیں جو آپ نے کام ابھی تک کیا اور جو آپ نے انعامات پائے، آپ اپنے کام سے مطمئن ہیں ابھی تک؟ وہی صاحب، میں آپ کو حقیقت بیان کرنا چاہتا ہوں آپ سے، مطمئن تو ہوں میں، اللہ کا کرم ہے، مطمئن اس چیز میں ہوں کہ یہ تو پہلے مجھے پتہ ہی نہیں تھا، مطلب اللہ تعالیٰ اتنا ہمیں نوازے، اللہ تعالیٰ ہمیں اتنی سکت دے۔ تو ایک چھوٹا ایک گاؤں سے نکلا بندہ، کہاں پتا تھا اس وقت کہ میں نے کہا میرا منزل کہاں پہنچنا ہے، کہاں پہنچنا ہے، یہ تو میرے مطلب میرے تھاٹ کے باہر ہے، ایسا نہیں ہے۔ لیکن اس کے پیچھے آپ کی محنت اور لگن ہے۔ ہاں، محنت ہے، اور ساتھ میں رہبری ہے۔ جی، رہبری بہت ضروری ہے وحید صاحب۔ جی، آپ بھی استادوں کے پاس گئے ہیں، آپ کو مطلب کہنے کی ضرورت نہیں ہے، مگر ہم ناظرین کے لیے یہ ضروری ہم یہ کہیں گے کہ استاد کتنا ضروری ہے۔ تو ہم نے بہت ان تک محنت کی، تو اب مطمئن کا معاملہ ہے، میں تو الحمدللہ مطمئن ہوں۔ اگر جتنے بھی ہم نے ایوارڈ لیے ہیں، ایک دل یہ ہوتا ہے اپنے رشتے میں، اپنے بچوں میں عزت بڑھ جاتا ہے، اور پبلک ہمیں بہت زیادہ پیار کرتا ہے، اور آج تک ہمیں بہت برداشت کیا ہے پبلک نے۔ اگر پبلک ہمیں سن رہا ہے پبلکلی، کیونکہ ہم جو سرمایہ ہے ایک آرٹسٹ کا جو ہوتا ہے، ایک فنکار سرمایہ ہوتا ہے لوگوں کا، بالکل صحیح۔ اپنے گھر کا وہ زیادہ نہیں ہوتا، مگر پبلک کا، یہ پراپرٹی پبلک کی ہے۔ بالکل صحیح۔ تو میں کہتا ہوں کہ ان لوگوں نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے، اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے کیا دیا ہے اپنے لوگوں کو، اور انشاءاللہ تعالی میں کوشش کرتا ہوں، تو اتنا پیار مل رہا ہے تو کچھ دیں ان کو۔ ہم امید کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اور بھی آپ ایوارڈ حاصل کریں، آمین۔ حوصلہ افزائی آپ کو ہو۔ گلزار صاحب، آپ نے ہندوستان کے علاوہ، ہندوستان ظاہر ہے کہ آپ نے ہر جگہ پرفارم کیا ہوگا، ہندوستان کے بڑے شہروں میں، ہندوستان سے باہر آپ نے کہاں کہاں پرفارم کیا ہے، اور آپ کیا محسوس کر رہے ہیں باہر کی پرفارمنس میں اور یہاں کی پرفارمنس میں؟ آپ کو کیا ڈفرینس لگ رہا ہے؟ ہاں وحید صاحب، پہلے میں یہ بتاؤں گا کہ اپنا مطلب دیش جو ہے، اپنا ہندوستان جو ہے، ہندوستان میں تو ہم نے آپ نے کہا کہ ہندوستان میں کہاں کہاں، بمبئی سے سٹارٹ کرے، جموں سے سٹارٹ کرے، پھر پورے انڈیا میں بالکل صحیح، بہت ساری جگہوں پہ، کشمیری پنڈت جہاں پہ ہے، اپنے یہاں بھی تھے، وہاں بھی، جہاں ہے وہ، وہاں ہم نے پرفارم کیا ہے، اور گورنمنٹ کے تھرو بھی کیا ہے۔ ریسنٹلی میں ایک پروگرام کر کے آیا ہوں، کیا بولتے اس کو، اپنا دہرادون سے۔ اچھا، ایک اچھا مچ تھا وہاں، ایک اچھا پروگرام تھا وہاں، تو ایسے پروگرام کیا۔ تو باہر کا جو ہے کلچرل اکیڈمی جو ہے، ہماری اکیڈمی نے پہلے ہمیں بھیجا ہے ترکمستان، پھر ازبکستان وغیرہ، پورا روس میں گئے، چلے گئے ہم، تو وہ تو ایک ہو گیا۔ اس کے بعد ICCR نے، یا باقی سنگیت ناٹک اکیڈمی وغیرہ وغیرہ بہت ساری، یا NZCC نے، جو کچھ ادارے ہیں ہمارے جو اس کے لیے کام کرتے ہیں، جو اس کے لیے کام کرتے ہیں، ان کے تھرو ہم گئے تھے۔
بہت ساری کنٹریوں میں ہم گھومے. ایک تو دبئی سے شروع کرو, بعد میں ترکمستان تو میں نے بولا ہی, افریقہ گئے ہیں جہاں پہ, اور ایجپٹ گئے تھے, جی مصر, سینین جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام, جہاں میں 3 دن وہاں رہا ہے, اور اتنا مزہ اتنا پیار. میرا یاد مسقط, سلالہ, بہت ساری جگہوں پہ گئے. عرب آپ کو کنٹری میں. مزہ کہاں آتا ہے پرفارم کرنے میں, اپنے وطن میں کہ باہر؟ دیکھیے اپنا وطن تو اپنا وطن ہی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, مگر جب باہر ہم جاتے ہیں, جب ایک نئی دنیا ایک ہوتی نئی ہے. دنیا ہے, بالکل. اور وہاں جو بھی ہمیں یہاں کمی پیشی ہوتی ہے, اگر وہ ہم وہاں دیکھتے, ہم کہتے ہیں اللہ اتنا ہمیں بھی نوازے, ایسا یہ چیز کرے. کیونکہ ایک میں وہی سب آپ کو بتاؤں, ترکمستان میں ایک سٹیج جب ہم نے پرفارم کیا, اور جیسا کہ ہمارا یہاں ٹیگور ہال وغیرہ وغیرہ, تو وہاں بھی ایسا ہی تھا, مگر ہم پروگرام کرتے ایسے ان کا سسٹم تھا ایسا کچھ. جی. ہم پروگرام بھی کرتے تھے, انہوں نے ہمیں اوپر اٹھایا, ایسے پورا گاتے 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 اوپر تک آئے ہم, ہمارا سٹیج. یعنی ان کی جو گیلری تھی, وہاں گیلری والے بھی دیکھ رہے تھے, تو ہمیں کچھ ایسا نہ دائیں نہ بائیں, مٹکا بج رہا تھا, ہارمونیم بج رہا تھا, رباب بج رہا تھا, تو وہ تو ہم نے پہلا نیا چیز دیکھا ہے, اور اللہ کا کرم ہے. تو میں نے سوچا دیکھو ہم کتنے پیچھے ہیں اس معاملے میں, تو بہت ترقی ہے. جی, باہر کی دنیا میں اور ایک اچھی فیسلٹی بھی ملتی ہے, وہ ٹیکنیکلی بہت ساؤنڈ اور پرفیکٹ رہتے ہیں, تو وہ ایک فرق دیکھنے کو ملتا ہے باہر کی پرفارمنس میں. اور لیکن جو ہماری پیار دینے والی, محبت کرنے والی آڈینس ہے, وہ ہمارے اپنے وطن سے ہی ملتی ہے. گلزار صاحب, آپ سے گفتگو جاری رکھیں گے. اس وقت ہوا چلتا ہے ایک بریک کا. ایک بریک کے بعد آپ سے پھر ملاقات ہوتے ہیں. تو ناظرین, ایک بریک لے کے واپس آتے ہیں گلزار صاحب سے گفتگو جاری رکھنے کے لیے. Come soon. Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. بریک کے بعد آپ کا ایک بار پھر استقبال اپنے چہیتے پروگرام جس کا نام ہے مہکتی صبح میں. آج ہمارے خاص مہمان ہیں جموں کشمیر کی موسیقی میں, فوک میوزک میں ایک بہت بڑا نام, جناب استاد گلزار احمد گنائی صاحب. گلزار صاحب, آگے آپ سے بات جاری رکھیں گے, لیکن اس سے پہلے مجھے بھی اشتیاق رہتا ہے, ہماری ساری ٹیم کو اشتیاق ہے, اور جو ہمارے دیکھنے والے ناظرین ہیں, آپ اپنے آواز میں کچھ اور سنائیں ہمیں. اگر اردو میں ہو تو بہت بہتر. ضرور انشاءاللہ. نظر اوپر کی تو دعا بن گئی,
تو حیا بن گئی. نظر ترچھی کی تو ادا بن گئی. نظر پھیری تو قضا بن گئی. سبحان اللہ. حضور آپ کا کچھ احترام کرتا چلو. حضور آپ کا کچھ احترام کرتا چلو. ادھر سے گزرا تھا سوچا سلام کرتا چلو. ادھر سے گزرا تھا سوچا سلام کرتا چلوں. حضور آپ کا کچھ احترام کرتا چلوں. انہیں یہ ضد ہے مجھے دیکھ کر کسی کو نہ دیکھ. انہیں ضد ہے انہیں یہ ضد ہے مجھے دیکھ کر کسی کو نہ دیکھ. انہیں تو ضد ہے مجھے کہ دیکھ کر کسی کو نہ دیکھ. میرا یہ شوق ہے کہ سب سے کلام کرتا چلوں. بہت اچھے. میرا یہ شوق ہے کہ سب سے کلام کرتا چلوں. حضور آپ کا کچھ احترام کرتا چلوں. بہت اچھا بہت اچھا. بہت شکریہ گلزار صاحب. شکریہ سر. گلزار صاحب جتنے بھی فنکار ہیں ہمارے اس آرٹ فیلڈ سے، خاص کر میں میوزک کی بات کروں گا، کشمیری موسیقی کی بات کروں گا، جو اس میوزک سے جڑنا چاہتے ہیں، ہمارے بچے، ہمارے جو ینگ جنریشن ہے، ان کے لیے آپ کیا ایڈوائز کرتے ہیں؟ ان کو کیسے جڑنا چاہیے؟ اپنے ٹیلنٹ کو آگے لے کے کیسے آنا ہے لوگوں کے سامنے یا دنیا کے سامنے؟ کیا رول رہنا چاہیے ینگ جنریشن کا، اور ہمارا جو سینئر آرٹسٹ ہیں ان کا کیا رول رہنا چاہیے ان بچوں کو آگے لے جانے کے لیے؟ اس میں تو سر میں آپ کو ایک چیز بتاؤں گا. اس میں یہ آج کل کے نئے جوان بچے ہیں، آتے ہیں، نکلے ہیں جی، تو اچھا ہے، ہمیں خوشی ہے، بڑی مسرت ہوئی ہے، مگر بیسیکلی ان کو بھی پراپر آنا چاہیے. بالکل. جب تک وہ استادوں کے پاس ہمارا تو فرض بنتا ہی ہے. اگر ہم میں اب 60 کے قریب ہوں یا 62 ہوں، اب عمر تو وقت تو بد جا رہا ہے. جی. اب کب تک میں سیدھا، تو جب تک اللہ نے مجھے رکھا ہے، جب تک پورا میرا گلا ٹھیک ہے، میرا چلنا اٹھنا بیٹھنا ٹھیک ہے، تب تک میں چلوں. تو بعد میں تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ پھر کیا ہوتا ہے ایک آرٹسٹ کے ساتھ. کوشش کرنی چاہیے. میں نے ایک اکیڈمی تو کھولی میں نے جی. اپنے طرف سے. میں گورنمنٹ کو میں نے بہت بار کہا ہے، کیا نہیں ہمارے. پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں سر، ہم آرٹسٹ لوگ جتنے بھی فنکار ہیں یہاں، جی، ہمارے کچھ لمیٹیشن ہے، کچھ لمٹ ہے ہمارے. کچھ جہاں جو ادارے جو ہے 2-3 ادارے ہیں، زیادہ سے زیادہ 4 ادارے ہیں.
مگر 3 جو فنکشنل تھے، ایک تو کلچر اکیڈمی ہے، یا دوردرشن تھا، یا ریڈیو کشمیر سری نگر، اور وقتاً فوقتاً کبھی کبھی وہ ٹورزم سے مدد لیتے ہیں، کرتے ہیں آرٹسٹوں کو۔ اور کون سا تھا یہاں انفارمیشن ڈپارٹمنٹ تھا۔ میں آج آپ کے مادھیم سے میں آج پورا یہ، وہاں بھی ایک کلچرل ونگ تھی، وہاں ایک کلچرل ونگ، لیکن اب بالکل بند پڑی۔ اب دیکھو انفارمیشن میں کام کیا ہے، ایک تو انفارمیشن براڈ کاسٹنگ سروس جو ہے، وہاں ڈائریکٹر صاحب بیٹھتے ہیں، آج بھی ہے، اس زمانے بھی تھا، مگر ایک دور تھا انفارمیشن میں ایک الگ سے ایک ونگ نکالی گئی ہے جس کو کلچرل ونگ رکھا گیا ہے۔ اس کلچرل ونگ میں کیا کیا ہے، عبدالرحیم بٹ صاحب، غلام احمد صوفی صاحب استاد، حب اللہ بمبو صاحب، بڑے بڑے وہاں کام کرتے، بالکل صحیح۔ تو پھر وہ مر گئے، پوسٹ ویکنٹ ہے۔ آج تک کیا گورنمنٹ کو یہ بھی خیال نہیں ہے کہ جو ان کے بعد جو آرٹسٹ نکلے ہیں ان آرٹسٹوں کو وہ جگہ دیں تاکہ روزگار ملے، تاکہ ان کو روزگار ملے اور کلچر کو زندہ رکھے۔ بالکل انفارمیشن ڈپارٹمنٹ میں رکھا ہے ایسے ہی، چاہے اننت ناگ میں پوسٹ خالی ہے، سری نگر میں پوسٹ خالی ہے، جہاں جہاں انفارمیشن ہے، جہاں جہاں پہ ونگ ہے، سارے پوسٹ خالی ہے۔ 1000 بار ہم نے بھی کہا ہوگا ان کو کہ کم سے کم خدا رہا، یہ تو پوسٹ اگر ویکنٹ ہے، کیا پرابلم ہے؟ ایک تو کلچر کی آبیاری ہوگی، ابھی آبیاری ہوگی جب تک جب اس کے ساتھ روزگار جڑ جائے گا، جب ہمارے بچوں کو روزگار اس میں شامل ہوگا تو تبھی وہ اس کلچر کو اپنائیں گے اور آگے لے جائیں گے۔ بالکل وہ چیز کیا نہیں گورنمنٹ نے۔ آپ اپنی اکیڈمی کی بات کر رہے تھے جو آپ نے، وہاں آپ کیا دیکھیے، وہاں ایک رباب ہم سکھاتے ہیں، وہاں میرے استاد ہیں بیٹھے ہیں، رباب، سارنگی، مٹکا، تمبک، ہارمونیم، اور جس بچے کو اچھی آواز ہے اس کو تراشنے کی بہت ضروری ہے۔ ان کو پہلے بیسک ہم سکھاتے ہیں کہ کیا ہے فوک، ایسا ایسا ہے۔ سرگم کو آپ کو پتہ ہی، اس میں کوئی لینگویج آپ کو پتہ ہی ہے میوزک کی، سارے گاما پادا نہیں، یہی سات جن 7 سروں نے پورے دنیا کو پریشان کیا ہے، یہی 7 سر تو سکھاتے نا، بعد میں باقی تالے ہیں، دادرا ہے، وہ ہے، یہ وہ تو بعد میں پتہ چلتا ہے۔ صحیح ہے نا، بالکل چمٹا ہے، روپک ہے، وہ اس وقت پتہ چلے گا جب انسان وہاں تک پہنچے۔ آج کل کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ چیز کیا ہے، تو وہ پہلے ہی سے ہی آتے ہیں کہ نہ اس کا کوئی استاد ہے نہ کچھ ہے، تو وہ کرے گا کیا؟ بالکل صحیح۔ گلزار صاحب، آپ سے جاننا چاہیں گے، جو ہمارا فن ہے، موسیقی کا فن ہے، چاہے تھیٹر ہے، چاہے ہمارے شاعروں کا کلام ہے، اس کو بچانے کے لیے، اس کو پرزرو کے لیے، اس کو ڈاکیومنٹ کرنے کے لیے، اس کو ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پرزرو کرنے کے لیے کام کرنے کی بے حد ضرورت ہے؟ بہت ضروری، بہت اچھا سوال ہے یہ۔ ہم اکٹھے، ہم تو ایک ہی کشتی میں سب سوار ہیں، بالکل صحیح، چاہے وہ تھیٹر والا ہو، چاہے میوزک سے وابستہ جی۔ جتنے بھی آج کل آپ نے دیکھا، اب کشمیر دیکھو صاحب، یہ جو ہمارا پورا کشمیر ہمیں بہت پیار کرتا ہے، چاہے وہ تھیٹر والے، آپ کو پتہ ہے کہ بشیر دادا جیسا، نذیر جوش جیسا، عیاش عارف جیسا، وہ ضمیر اشائی صاحب جیسا، طارق، یہ، اور اس کے بعد شیخ طارق صاحب، ایسے اگر میں بات کروں، آج بہت سارے لیجنڈز ہیں ہمارے، بالکل۔ اس کے ساتھ ساتھ دیکھو آپ چھوٹے لڑکے جنہوں نے اچھا کام کیا تھیٹر میں، اور ہمیں اچھا لگتا ہے، اور ان کو تو چاہیے پریزرو کی بات جہاں تک ہے، پریزرو ہونا چاہیے۔ ایک ادارہ تو ہے ہمارا، 1000 بار ہم نے ان کو بولا ہے، جتنے بھی سیکرٹری صاحب آئے ہم نے ان کو بولا یار یہ پریزرو کرو کم سے کم، آج ہے، ہم میں ابھی ہمت ہے، وحید صاحب میں ہمت ہے، باقی آرٹسٹوں میں ہمت ہے، جو بھی ہے ان کو پریزرو تو کرو۔ جب یہ پریزرو کریں گے تبھی تو اگلے 50 سال کے بعد پتہ چلے گا ان جوانوں کو، جب جو نیا پوت جب آئے گا ان کو، اور جو ہم آج کل کے بچوں کو دیں گے وہ تو وہی بتائیں گے، کیونکہ ان بیچاروں کو پتہ نہیں ہے ہمارا کلچر کیا ہے۔ اور جو کلچر کی یہ ہم نے کلچر میں اتنا اچھا کام کرنا ہے، ان کو دکھانا ہے، ان کو سکھانا ہے، یہ ہم پہ عائد ذمہ داری ہے۔ تو رہا سوال کی پریزرویشن جہاں تک ہے، وہ تو کلچر اکیڈمی میں گورنمنٹ کو کرنا چاہیے، گورنمنٹ کو بہت ضروری۔ اب کتنی بار میں نے بولا نا، اب تو سننا، تو ہمارا کام ہے
کہنا اور گزارش کرنا، اور کیا کہہ سکتے ہیں. بالکل صحیح. ہم تو ڈنڈا نہیں اٹھا سکتے یا ہم ہڑتال نہیں کر سکتے. جیسے کہ آج کل آپ کو پتہ ہے سارے لوگ وی وانٹ جسٹس وی وانٹ، اگر ہم بھی وہ چیز کریں تو پھر کیا رہے گا. لہٰذا وہ چیز نہیں رہنا ہے، وہ چیز ہم نے نہیں کرنا ہے. ہم اپنی بات رکھیں، گورنمنٹ تک پہنچا دیں، تو پھر فیصلہ گورنمنٹ نے کرنا ہے. میں نے بہت سارے فنکاروں سے بات کی، آپ جیسے لیجنڈ سے بات کی، کوئی تھیٹر سے تھا، کوئی ڈرامہ سے، کوئی میوزک سے، کوئی رائٹر تھا، لیکن سبھی کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ ہمارے جموں کشمیر میں ایک منظم کلچرل پالیسی ہونی چاہیے، تاکہ اس سے ایک ایئرلی کیلنڈر بنے کہ کون سا فیسٹیول کب ہونا ہے، کب تھیٹر ورکشاپ ہونا ہے، کب کانفرنس ہونی ہے، کب ٹورزم سے ریلیٹڈ پروموشن جو پروگرامز ہیں وہ کہاں کہاں ہونے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی ہم ایک اس پلیٹ فارم سے اپنے سننے بات رکھتے ہیں، بات رکھتے ہیں کہ ایک منظم کلچرل پالیسی ہو تاکہ اس پہ عمل ہو اور ایک کیلنڈر مرتب ہو، تاکہ اس سے تاکہ نئے افسروں کو بھی پتہ چلے کہ ہمیں کب کیا کرنا ہے. دیکھیے کہ آپ کو پتا کہ پھر 2 سال ہر سال کے بعد سیکٹری بدلتا رہتا ہے ہمارے کلچر یا ریڈیو میں کہیں بھی. جو بھی بدلے گا، جو بھی آئے گا، جب اس کی پالیسی جب ہوگی ان کے پاس ایک پروگرام ہوگا مرتب ہوگا، اس کو کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم ویسے بھی پیش ہوتے ہیں. تو ایک یہ بہت اچھی بات ہے اگر یہ کلچرل پالیسی جو ہے اس میں دیکھیے اب آپ ہم بڑے بڑے لیجنڈ جنہوں نے ہمیں وراثت میں دیا ہے. وہ صاحب آپ کو پتا ہے شمس فقیر گزار کا نہیں کہاں ہوتا ہے، گاؤں کا رہنے والا. اگر مجھے شمس فقیر نہ ہوتا، اگر مجھے لالا عرفان نہ ہوتی، اگر مجھے شیخ العالم نہ ہوتا، اگر مجھے وہاب خار نہ ہوتا، احمد بٹواری صاحب نہ ہوتا، جتنے بھی ہمارے پرانے بزرگ صوفی کرام جن کو ہم کہتے ہیں، انہوں نے ہمیں کام تو انہوں نے دیا ہمیں. ادروائز انہوں نے تو شاعری کی ہے، انہوں نے سلوک کی بات کی ہے، انہوں نے وہی بات کی ہے، امن کی بات کی ہے، انہوں نے پیار محبت کی بات کی ہے، انہوں نے کبھی نفرت کی بات کی نہیں. تو ہم اس چیز کو فالو کرتے ہیں، اس چیز کو ہم فالو کرتے ہیں. کیا ان کا کیلنڈر نہیں بننا چاہیے؟ بالکل صحیح. جب بھی شمس فقیر کا دن ہو پتہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ان کی شاعری کو مختلف زبانوں میں خاص کر انگریزی میں ٹرانسلیٹ کر کے پوری دنیا میں ان کی میسیج پھیلانی چاہیے. بالکل. فائرنگ میں جاتے ہیں سر، جب بھی ہمیں وہاں سے کوئی کال آتا ہم اس وقت تو وہی تو کرتے ہیں. ہاں جی، اپنا کلچر وغیرہ ہم شمس فقیر کا لکھتے ہیں، اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ، پھر انگلش میں ٹرانسلیٹ، اس کے بعد وہ اپنی زبان میں عربی میں ٹرانسلیٹ کرے. ایسا ہے. تو یہ ہونا چاہیے. یہ سب کام جو ہے یہ سب گورنمنٹ کو لے کرنا. ہم امید کرتے ہیں کہ آئندہ دنوں میں یہ سارے ہمارے کام ہو جائیں اور ہمارے فنکاروں کو روزگار ملے اور ہمارے جو لیجنڈری آرٹسٹ ہیں ان کو اور عزت ملے. گلزار صاحب، ہم ایک بار پھر آپ سے گزارش کریں گے اپنی فرمائش پہ کچھ سنائیے تاکہ ہمارے ویورس کی جو یہ صبح ہے اور خوبصورت ہو جائے. انشاءاللہ ضرور. یُس دما روزی سلام بادشاہ چکتا دمس روش کر پننس مقامس وات پننس عظمت یود سے دشمن آسی رستم یتنا وک بزدلی دوست اگر حاتم تیاسی یتن دامن دار حسن. ہے تو پرانا مگر اس میں تھوڑا سا ہم نے
ماڈیفائی کیا عبدالرشید صاحب اور میں نے بھی گایا ہے جی یہ کلام وہاب خان ہے. یار دود نار خط زالان کوتوان وسیے یار اسمان دلیلتی یار اسمان کار میں تھوگنم سوچم در بدن وسیے یار اسمان بن آئلتی یار اسمان یار دو نار خط زالان کوتوان وسیے یار اسمان آئلتی یار اسمان در روز معاشر تمن پاک عاشقن کالک پان ذاتن در روز معاشر تمن پاک عاشقن نکالک پان ذاتن لال کوڈ رگرت وتی ساو شانن وسیے یار اسمان آئلتی یار اسمان لال کوڈ رگرت وتی ساو شانن وسیے یار اسمان آئلتی یار اسمان یار دو نار خط زالان کوتوان وسیے یار اسمان آئلتی یار اسمان شریعت طریقت حقیقت معرفت بونم پنن پیرن شریعت طریقت حقیقت معرفت بونم پنن پیرن سنونی مانی من وہاب خارن وسیے یار آئلتی یار اسمان سنونی مانی من وہاب صابن وسیے یار اسمان آئلتی یار اسمان لیلتی یار اسمان آئلتی یار اسمان. واہ واہ بہت ہی اچھا. گلزار صاحب اس پروگرام میں ہمارا ایک سیگمنٹ چلتا ہے ہماری وراثت کے نام سے. وقت ہوا چلا ہے وہ سیگمنٹ آپ اپنے ناظرین کے ساتھ دیکھیں. اس سیگمنٹ کے بعد آپ سے پھر گفتگو جاری رکھیں گے. بالکل. تو آئیے ناظرین یہ سیگمنٹ دیکھتے ہیں. ابتدا سے ہی سرزمین کشمیر روحانیت کا ایک عظیم مرکز رہا ہے. یہاں بزرگوں اور ولیوں کی آمد کے ساتھ ساتھ بڑے بڑے بزرگوں کی زیارتیں بھی موجود ہیں. درگاہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی واقع خانیار کی ایک تاریخ ہے. یہ 1096 ہجری سے شروع ہوتی ہے جب حضرت سید فضل معروف سخی شاہ صاحب اور ان کے برادر سید عبدالحسن قادری فرزند سید عبداللہ قادری کشمیر تشریف لائے. عشق حقیقی سے لبریز چند خدمتگاروں نے اپنی طرف سے عقیدت کے پھول نچھاور کر کے سعادت مندی حاصل کی ہے. زیارت حضرت غوث الاعظم مشہور یوان مان کہ تہندیو اولادو سچن سخی شاہ محمد فاضل یور گۄڈنی آمت. یہ خانیار اوسمت قادر صاحب خان سند. پتہ یم سا سخی شاہ محمد فاضل یور آے یم رود عیدگاہس اندر قادری سلسلس اندر. پتہ گئی قادر صاحب خانن یمن دعوت یور یہ نو مکانہ بنیومت. تم آے یور یمو دیت سورے پنن لیکھت کہ سخی شاہ محمد فاضلس. مگر اخ چیز سپد سخی شاہ محمد فاضل سی سپد یمن اخ چیز کہ مے ہسا گژھِ مرنہٕ پتہٕ پننٮ۪ن پاین تل جاے دِنۍ. یہ جاے گۄڈٕ چھِ درٛامٕتۍ پیٖرٕے امہِ پتہٕ چھِ درٛامٕتۍ قادر صٲبہِ خان المعروف ژھوٚوُہ یِم تۄہہِ وٕچھمُت آسیو مزار أنٛدرٕ کَنۍ یِم پاین تل چھِ سخی شاہ صٲبس. ووت یور مویہِ مقدس تمہِ وقتٕکۍ سجاد نشیٖن چھِ ٲسمٕتۍ جلال شاہ صٲب. اَتہِ چھِ ٲسمٕتۍ گۄڈنِکۍ بُزرگ شاہ صٲب عبادت کران. تِمن آو وننہٕ کہِ تُہۍ نیٖرِو ییٚتہِ جلال شاہ صٲبس اَسہِ چھُ پانہٕ اور تشریٖف وَنُن. تہٕ مویہِ مقدس یور ووتمُت چھُ قادر صٲب
खान सन्दस वक्तस अंदर अमे वक्त कसी तादाद पोस आम छकन तो बे किबरत अहमर लिखित पेपर मशी सो सन लिखित सन सो वर्डो लिखित कसीदे कतबी तथ वन मोय मुबारक पीरानी पीर सुन सह वरी गि पेवान हावन सह अंदर बंद बे नाम शरीफ सह रूस कच हंदिस मसलस पे सह बंद सह हावन 29 हिजरी में एक रईस अजीम वक्त ख्वाजा सनाउल्लाह शाह ने अपनी जाती आमदनी से नालाए मार की भराई कराई, जिस पर सैयद सकी शाह मोहम्मद फजल के मकबरे की मगरिब की तरफ एक वसी हाल हजरत बल आसारी शरीफ की खदीम ज़ियारतगाह की तर्ज पर तामीर किया गया। यहाँ ये शेख सैयद अब्दुल कादिर जिलानी जो खुद बगदाद में है, इराक में, उनका यहाँ मोई शरीफ है जो साल में 3 रोज़ दिखाते हैं, 11 रबी सानी, 12 रबी सानी और आने वाला जुमा जो होता है उसी रोज़ दिखाते हैं। गुस्ल आज़म की अकीदतमंदी के इस मरकज में बड़े बड़े बुजुर्गान दीन मदफून हैं। सैयदना सैयद गुलाम शाह ने ज़ायरीन और अकीदतमंदों के बढ़ते हुजूम के पेश नज़र 1182 हिजरी में मकबरा और हुजरे की शुमाल की तरफ अपनी जाती लागत से एक अजीम शान खानखा तामीर कराई। अफू बन तंग सठा गिर गई, परेशान गई, गरीब गई, तिज खतर उम्र तमास और जान तो दौर को वार वार थे ना खुदा तो रसोई खुदा। मैं दिल्ली से आई हूँ, मैं 4th टाइम यहाँ पे आ रही हूँ। तो लास्ट ईयर में फर्स्ट टाइम कश्मीर में आई थी, तब मुझे यहाँ के बारे में पता चला था एक दोस्त से। फिर उसके बाद मतलब मैं आए जा रही हूँ बार बार। आई लाइक द वाइब ऑफ दिस प्लेस अ लॉट। लक्चार पे वोत योर सन मोल माज योर योर अत पन अकीद अन वातन दरगाह। ज़ियारतगाह की तोसी और तज़ीन की तरफ बराबर तवज्जो दी जा रही है और अब ये काम इदारा जम्मू कश्मीर मुस्लिम वक्फ बोर्ड की तहवील में दिया गया है। दूर दराज इलाकों से अकीदतमंद यहाँ आते हैं। उर्स पाक के दौरान यहाँ हजारों की तादाद में अकीदतमंद ज़ियारत मोए मुक़द्दस से मुस्तफ़ीद होते हैं। इस आस्ताने आलिया से शहर श्रीनगर की खूबसूरती में और भी इजाफा होता है। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए फजा ज़ैनब की रिपोर्ट। $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, 18 Network. $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, 18 Network. $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news. तो नाज़रीन, ये था सेगमेंट हमारी विरासत। हमारे आज के ख़ास मेहमान आज की महकती सुबह महकाने के लिए जम्मू कश्मीर का बड़ा नाम फोक म्यूज़िक में गुलजार अहमद गनाई साहब हमारे साथ हैं और ये प्रोग्राम अपने इख्तितामी मराहिल में दाखिल हुआ है। हम गुलजार साहब से
इस्तदा करेंगे कि वो अपने तजुर्बे की बिना पर अपना आपका जो एक्सपीरियंस है, आप एक बहुत ही सीनियर आर्टिस्ट हैं, आपका मैसेज क्या रहेगा हमारी कौम के लिए, हमारे ख़ास कर जो यंग बच्चे हैं, कोई रबाब सीखना चाहता है, कोई तुमक नारी सीखना चाहता है, कोई गाना सीखना चाहता है, आपका मैसेज और आपका जो मशवरा है क्या रहेगा उनके लिए? वैद साहब, मशवरा तो यही है मेरा, हम तो पहले हम दुआ करते हैं उनके लिए, पूरे कश्मीर के बच्चों के, पूरी दुनिया के बच्चों को, क्योंकि सारी पूरी कायनात के बच्चे जो है अपने बच्चे में समझता हूँ, अल्लाह सबको सलामत रखे। तो जो भी इस हमारे इस फ़नी मौसीकी में जुड़े हैं लोग, बच्चे हैं, छोटे हैं या बड़े हैं, जी, मेरा यही मैसेज है कि वो सही ट्रैक पे आए, सही जगह पे आए, और हमें मतलब कोई भी चीज़ वो तो ये कहीं भी हिरासत ना करे कि नहीं हमने कोई शर्म नहीं आनी चाहिए इसमें, जो निकला है इस फील्ड में उसको आना चाहिए। जहाँ तक हमारी, हम तो पेश है, जहाँ तक हमारी ज़रूरत है गाइड करने के लिए, हम गाइड करने के लिए बिल्कुल, जो भी हमारे पास अगर कुछ खजाना है, मैं कहता हूँ कि लूटो, वहीद साहब के पास खजाना है, लूटो, लूटने के लिए तो वो हम उनको कहते हैं, तो तभी तो इस कल्चर को कुछ बनेगा। और मेरी मैसेज यही है उन बच्चों को कि वो सही रास्ते पे प्रॉपरली सीखें, प्रॉपरली सीखें, उस्तादों के पास जाए और बाज़ाब्ता और एक कमिटमेंट और डेडिकेशन आगे बढ़े। बिल्कुल। गुलजार साहब, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा, एक शायद पर्सनल है, आपको कोई चीज़ ऐसी दिल में है जो आप करना चाहते थे लेकिन अभी तक आपने वो उसको पाए तकमील नहीं कर सके, आप कोई किसी चीज़ की कमी आपको लग रही कि मैं ये कर नहीं पाया अपनी ज़िंदगी में इतने लंबे कैरियर में? हकीकत बताऊं मैं, अल्लाह ने बच्चे दिए हैं, एक आर्टिस्ट को क्या चाहिए, या पूरे इंसानियत का जो माहौल होता है, जी, बहुत काम किया है और अपने देश के लिए काम किया है, अपने कश्मीर के लिए किया है, तो मेरे ख्याल में अल्लाह ने नवाजा है। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार उस अल्लाह का, ये मतलब जो भी मैंने मांगा है तो उसने दिया है, नवाजा है मुझे अल्लाह ने, मेरे मौला का करम है मुझ पर। तो देखिए लास्ट में मैं उम्रा करने के लिए गया था माशाअल्लाह, मतलब वो भी एक हर एक मुसलमान को वो चीज़ होता है कि वो मुक़द्दस जगह जो है वहाँ कोई हज करे वगैरह, तो एक वो चीज़ करके भी आया। मैंने वो शहर देखा है, मैं जैसा कि मेरा तो हालात ही उस वक़्त वहाँ ऐसे थे, मैं जैसा कि पागल होता, पागलों की तरह मैं मदीने में भी चलता और मक्का में भी। तो उसके साथ साथ अब हज है, और मेरा है एक चीज़ है वाकई में, हगी आपने तो वो दिल को वो छुआ, ये चीज़ है कि मैं करबला जाना चाहता हूँ, और मक्का, मदीना और उसके साथ करबला, बस ये मेरी लास्ट ख्वाहिश है। अल्लाह ताला आपकी इस ख्वाहिश को भी पूरा करे, हमारी ये दुआ है हमारी टीम की तरफ से, न्यूज़ 18 की टीम की तरफ से, और ख़ास कर मेरी तरफ से और मेरे जो बाकी साथी हैं जिन्होंने ये प्रोग्राम पहुँचाया, सब टीम की तरफ से, सारी टीम की तरफ से आपको, आपका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया, आपने टाइम निकाला और इस प्रोग्राम में हमारी दावत कबूल की। मैं इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा आज के शुमारे से, लेकिन जाते जाते गुलजार भाई की आवाज़ में कुछ और सुनना चाहेंगे और उसी पे हमारा प्रोग्राम भी इख्तिताम को पहुँचेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, और मेरा भी यही दुआ है कि आपकी टीम को अल्लाह ताला इनको ये फूले फले, और जिन्होंने ये अच्छा काम किया है सारे लोग तो बहुत अच्छी बात, हम भी हमने आज अपनी बात दिल खोल के हमने बात की है कि कहाँ कहाँ पे कमियां हैं, कहाँ काम करने की ज़रूरत, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो जाते जाते आप क्या हमें हमारे व्यूअर्स को सुनाएंगे? या नबी सल्लू अलैहि वालिही, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन
من کجا تو امیر حرم میں فقیر عجم تو امیر حرم میں فقیر عجم تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب تو عطا ہی عطا تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں تو سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاس ہوں میرا گھر خاک پر اور تیری رہ گزر او میرا گھر خاک پر اور تیری رہ گزر سدرت المنتہا تو کجا من کجا